للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم انہم بہم رؤوف رحیم۔ وللثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 117 118 117 118۔ جنگ تبوک کے موقع پر اس کا دوسرا حصہ نازل ہوتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر تبوک تک جاتے ہیں۔ زادرہ بھی کم ہیں، سواریاں بھی کم ہیں، باری باری سے ایک اونٹ پر کئی افراد سواری کرتے ہیں۔ جب جنگ کے لیے بھرتی ہو رہی تھی، بے شمار دور دور کے علاقوں سے اہل ایمان حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نہ مال ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ ہتھیار ہے، بس جان لے کر آئے ہیں، آپ سامان دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سامان دینے کے لیے میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں۔ ہر صحابی نے استطاعت بھر کے کوشش کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تحاشا مال دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدار میں سامان اور نقد رقم دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دے دیا، مجہز جیش الاسرا، بے سر و سامان فوج کو ساز و سامان بہم پہنچانے والا۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کچھ نادان مسلمان ان کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے، ان کو مانتے ہی نہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ذوالنورین ہیں، وہ ایک کے بعد ایک دو صاحبزادیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دیا۔ اور جب دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، جس پر حضرت عثمان بہت غمزدہ ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اگر 100 بیٹیاں ہوتی ہیں تو ہم ایک کے بعد دیگر وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیں، ان کی تسلی کے لیے۔ ہر موقع پر مدینہ پہنچتے ہی ایک بہت بڑا میٹھے پانی کا کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، اور مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے وہ قیمتاً دیا کرتا تھا۔ پہلے اس کا آدھا حصہ خریدا، پھر اس کے بعد نے پوری رقم 12,000 درہم دے کر پورا کنواں لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اسلام جب پھیلا تو یہ کوفہ اور دور کے علاقے سے آنے والے ان 9 مسلموں نے جو حقیقتاً دشمنان اسلام تھے، انہوں نے پیغمبر رسول کے داماد کو مسجد نبوی کے قریب شہید کر دیا۔ بہرحال یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وہ ہستی ہیں۔ 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، شہنشاہ روم مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ وجہ وہ جان گیا تھا قیصر روم اپنے وقت کا عالم بھی تھا، اور انہی دنوں میں ایک قافلہ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، 8ویں ہجری سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے۔
उस वक्त उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक मिला था। उसने ऐलान किया कि देखो यहाँ से अरब से कोई काफिला आया है तो उसे यहाँ बुला के लाओ। खत पढ़कर तो सुन चुका था वो। जब आए तो कैसर रोम ने सवाल किया, मक्के में जो साहब ने नबूवत का दावा किया उनका करीबी रिश्तेदार कोई है यहाँ पर? हजरत अबू सुफियान आगे बढ़े, जाहिर है रिश्तेदारी भी है और कबीले का भी ताल्लुक़ है। जैसे ही वो आगे बढ़े, कैसर रोम ने इशारा किया उनके साथियों को जो पीछे खड़े थे, मैं इस शख्स से कुछ सवालात कर रहा हूँ, ये जहाँ झूठ बोले पीछे से सर हिला देना, अब मेरा आदमी इसकी गर्दन उड़ा देगा। अब हजरत अबू सुफियान का हाल बहुत ख़राब। अब वो उसने मुख्तलिफ सवाल किए। अब हजरत अबू सुफियान को तो बराबर सही सही जवाब देना था। सारी बातें मुकालमा जब ख़त्म हुआ तो कैसर रोम ने कहा कि खुदा की कसम, उस नबी के कदम यहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ मेरा तख्त है आज। अगर मेरा बस चलता तो मैं जाकर उस नबी के पैरों को छू लेता, लेकिन बहरहाल उसके नसीब में नहीं था। फिर इसके बाद में जंग मौता वाक़ई हुई। जब जंग मौता वाक़ई हुई तो 3000 की फौज ने 1 लाख का जो मुकाबला किया और लाशों के कुश्तों के पुश्ते बिठा दिए। तो फिर उसका भी उसे एहसास था, उसे अंदाज़ा हुआ कि जिस फौज में नबी नहीं थे और वो 3000 की थी, मेरी 1 लाख की फौज उस पर काबू नहीं पा सकी। व्हाट वाज द रेशियो? 1:33। अगर ये काबू नहीं पा सकी, वो फौज जो 30,000 है और जिसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं 10 लाख की फौज भी ले जाऊंगा तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा वो मैदान में आई नहीं। 20 दिन के तवील क़याम के बाद में जब मुकाबले पर कोई नहीं आया तो अतराफ अकनाफ के जो कबाइल थे बड़े साइलेंट फीचर बैठे हुए थे इत्मीनान से। ये लोग सारे के सारे इंतजार में थे कि जंग होती हुई देखें, जिसका पड़ला भारी हम उसी के साथ चलेंगे। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। काफ़ी बड़ी तादाद में अतराफ अकनाफ के कबाइल ने, छोटे छोटे बादशाहों ने, हुक्मरानों ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं। मदीने के करीब पहुंचकर आपने एक फ़ौजी दस्ता भेजा और हुक्म दिया कि मुनाफिकीन ने जो मस्जिद तामीर की थी उस मस्जिद को ढा दिया जाए। कुरान मजीद ने उस मस्जिद को मस्जिद ज़िरार के नाम से याद रखा है, याद किया है उसको। पहाड़ के जब करीब आए तो आपने फरमाया सहाबा से, एक पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। कुछ खेतों पर से गुजर हुआ जो प्याज के और लहसुन के थे। नबी सासम ने फरमाया, जो शख्स इन चीज़ों को कच्चा खा ले वो बराह करम हमारी मस्जिद में आकर हमें अजियत ना दे, उसकी बो बड़ी ख़तरनाक होती है। और आप बड़े नफीस तबीयत की, पाकीज़ा मिजाज की शख्सियत के हामिल हैं। अल्लाह ताला सहाबा किराम का दर्जा फरमा, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊ बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये मुझसे राजी हैं, मैं उनसे राजी हूँ। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा। इनके लिए हमेशा हमेशा की जन्नतें हैं जिसके नीचे ऐसे नैसी नहरें बहती हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अब इस जंग के मौके पर कुछ सहाबा ने शिरकत नहीं की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। मस्जिद नबवी में आपने 2 रकात शुक्राने की अपने तरीक़े के मुताबिक अदा की और बैठ गए। अब मदीने की जो आबादी नहीं गई थी जंग में वो सारी टूट कर आई है। जो सारे सहाबा किराम थे वहाँ बैठे हुए। जितने मुनाफिकीन थे जिन्होंने झूठ कहकर माजरतें करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाने के लिए इजाज़त ले ली थी, वो सब आ रहे हैं और यके बाद दीगरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरतें कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, हमसे गलती हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। आखिर में मुखलिसीन की बारी आई। 3 आदमी थे, 2 बदरी सहाबी हैं
हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, और एक सहाबी बदरी नहीं है, हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये नौजवान हैं, एक ज़माने में शायरी बड़े ज़ोर और शोर से करते थे। इस कबूल इस्लाम के बाद इन्होंने शायरी तर्क कर दी। जैसे कि अल्लाह के कलाम के बाद में फिर और क्या मुकाबले में इंसान कह सकता है। और ये जो दो साहबी हैं, हज़रत हिलाल, हज़रत मुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों इंतहाई बूढ़े ज़ईफ़ आदमी, ये 3 जंग में नहीं गए। जब मुनाफिकीन की माज़रतें ख़त्म हुई, हज़रत काब बिन मालिक उठे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, माज़रत चाहने के लिए अल्फाज बहुत हैं, बहुत कुछ कह सकता हूँ, सुन सकता हूँ, शायर आदमी है, अल्फाज की कमी नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ गलत बयानी से आपको राज़ी भी कर लूँ तो अल्लाह हकीकत आपके सामने लाकर फिर मैं गलत बयानी का भांडा फोड़ देगा। लिहाजा मैं पूरे होश के साथ सच बात आपको बता रहा हूं। सेहत के एतबार से, माल के एतबार से, सवारी के एतबार से मैं इस पर पूरी तरह कादिर था कि आपके साथ फौज में जाऊं। बस एक कसलमंदी और एक काहली थी, कल जाएंगे, कल जाएंगे। रोज आपके मुनादी की आवाज सुनता, मस्जिद आता, ऐलानात सुनता, इस इरादे से मस्जिद को निकल कर घर जाता कि अब तैयारी करूंगा। फिर घर में जवान बीवियां हैं, साजो सामान है, अब उनके साथ ये तमाम बातें मैं भूल जाता। फिर एक दिन मुझे इत्तला मिली कि आप फौज के साथ निकल गए हैं, लेकिन नफ्स ने फिर तबकी दी कि कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी फौज 30,000 की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, तुम्हारे पास तेज रफ्तार घोड़े हैं, चल पड़ना और फौरी पहुंच जाना, कोई मसला नहीं। बस एक एक दिन गुजरता गया। फिर एक दिन बैठकर मैं सोच रहा था कि अगर निकलूं मैं, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं निकलूं भी तो आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा। इतना कहकर खामोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम साहबा किराम से, हाज़रीन मस्जिद से मुखातिब होकर फरमाया, इस शख्स ने बड़ी सच्ची बात कही है, जाओ बैठ जाओ। जाकर अपने कबीले वालों के दरमियान बैठ गए। अब आपके कबीले वालों ने लानतान शुरू कर दी, तुमने तो कबीले की नाक कटवा दी, क्या जरूरत थी तुमको बताने की। देख रहे हो 80 के करीब मुनाफिकीन अपनी बातें कहकर रसूल अल्लाह से मगफरत की दुआएं करा रहे हैं और रसूल अल्लाह उन्हें माफ करते जा रहे हैं। तुम भी एक कुछ बहाना बना देते। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मेरे दिल में भी कुछ ख्याल आया कि मैं जाऊं, फिर मैं अपने आप पर रोक कर बैठ गया कि अल्लाह ताला हक बात जाहिर कर देगा। इससे पहले कि मस्जिद से लोगों का इस इज्तिमा का इख्तिताम का ऐलान होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान कर दिया कि आज के बाद मदीने की आबादी में इन तीनों अफराद से कोई किसी किस्म का रब्त ताल्लुक नहीं रखेगा। इन 3 साहबा किराम का समाजी मुकातिया, सोशल बाइकॉट। घर में बीवी बच्चे बात नहीं कर रहे, बाजार में कोई मिलने वाला नहीं, अजीजा खारिब फटकते नहीं। वो जो 2 सहाबी थे, बूढ़े आदमी, वो तो घरों में बंद होके रह गए। ये दोनों बदरी हैं, हजरत हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। सिर्फ जंग बदर में हजरत काब बिन मालिक ने शिरकत नहीं की है, इसके अलावा हर जंग में वो साथ रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत काब बिन मालिक जवान आदमी हैं, घर से निकलते हैं, मस्जिद नबी आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते भी नहीं, जवाब भी नहीं देते हैं। घर से मस्जिद तक आने तक बाजार के लोग जो मिलते हैं, दुकानदार जो मिलते हैं, ऐसा मालूम होता है कि एक अजनबी बस्ती में आ गए जहां पर कोई शख्स हजरत काब बिन मालिक को जानता ही नहीं, आंखों में किसी किस्म की शनासाई नहीं है। दिन गुजरते गए, हफ्ता, 2 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना गुजर गया।
اس دوران میں غسان کے بادشاہ نے خط لکھا. ان کی شاعری شروع میں بہت مشہور تھی. اس کا قاصد آیا، مدینے میں پتہ پوچھ رہا ہے، کوئی پتہ بتانے تیار نہیں ہے. لگتا ہے کسی منافق نے اشارے سے بتا دیا. وہ گھر پہنچا، شاہ غسان کا خط دیا. اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں سزا دی ہے. تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو، آ جاؤ ہمارے پاس، ہر چیز تمہارے لیے ہم مہیا کریں گے، ساز و سامان زندگی، منصب، عہدے، مراعات، ہر چیز دیں گے. حضرت کعب بن مالک نے سوچا پہلے ہی میں اللہ کی طرف سے امتحان میں ہوں، رسول کی طرف سے امتحان میں ہوں، اب یہ ایک اور مصیبت آ گئی. بادشاہ کے خط کو فوری آگ میں جھونک دیا. 1 مہینے کے بعد میں اعلان آیا، بیویوں سے دور ہو جاؤ. حضرت کعب بن مالک نے پوچھا بھی جایا طلاق دے دیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، صرف ازواجی تعلقات مت رکھو. انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا. حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے رسول، جس دن سے آپ نے ہلال کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے، اس دن سے حال یہ ہے کہ گھر میں بس روتے رہتے ہیں. نمازوں پر کے وقت اٹھ کر صرف نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنے بستر پر پڑے ہوئے روتے رہتے ہیں. اور اس طریقے سے اتنی کمزوری طاری ہو گئی ہے کہ اگر وہ صحیح وقت پر ان کے کھانے پینے کا اہتمام نہ کیا جائے تو ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس غرض کے لیے تو تم گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن سے آپ نے کہا انہوں نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. 40 دن گزر گئے. اس بیچ میں حضرت کعب بن مالک واپس مسجد سے نماز پڑھ کے واپس اچھا نماز جب پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے بیٹھے، دیکھتے نہیں ان کی طرف. یہ نماز میں جا کر نماز شروع کرتے ہوئے کنکھیوں سے اپنی آنکھوں کے کونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں. جتنی دیر یہ نماز پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک سلام پھیر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں. ایک دن مسجد سے جاتے وقت گھر کے پڑوس میں دیکھا، بچپن کے دوست ہیں، بچپن کے یار ہیں. دیوار پہ چڑھ گئے، السلام علیکم یا ابو دردہ، کوئی جواب نہیں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں. روحاں سے ہو گئے، پوچھنے لگے اے ابو دردہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ساتھی کا، بچپن کے یار کا، دوست کا جواب آیا، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو ان کے حکم کے تابع ہیں. وہاں سے حکم ہے تم سے بات نہیں کرو تو اب تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں. 40 دن گزر گئے. حضرت کعب بن مالک اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں اور اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ دنیا جہاں سے دل اٹھا ہوا ہے. قرآن کے ان الفاظ میں قرآن فرمایا ان کے ساتھ، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اللہ کے دامن رحمت میں. بس ایک امید رکھ کے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے. کوئی جتھا بندی نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی اپنی سابقہ خدمات کے حوالے نہیں. کیا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا سزا دی ہے؟ کس جنگ کے بارے میں دی جو جنگ سرے سے واقعی نہیں ہوئی؟ اور اگر یہ جنگ ہو بھی جاتی تو ہم بیچارے 3 آدمی جن میں سے 2 بوڑھے 1 جوان ہے، ہم کیا تیر مار لیتے اس میں اندر؟ کوئی سوال جواب نہیں. بس ساری حقیقت بیان کی، سزا برداشت کر لی. 40 دن ہو گئے، انتہائی غم کے عالم میں گھر کی چھت پر بیٹھے ہیں. اللہ کی شان کریمی. اس بیچ میں 40 دنوں کے درمیان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو زوجہ محترمہ بن چکی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں شمار ہو چکی ہیں، بار بار سفارش کرتی ہے، اے اللہ کے رسول جوان آدمی ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ
معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ معاملہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے۔ بائیکاٹ کا، مقاطع کا میرا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ 40واں دن تھا، رات کی آدھی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس دن ام سلمہ کی باری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خوشخبری انہیں سنائی۔ ام المومنین نے پوچھا اللہ کے رسول اجازت ہو تو کہ آپ کو اطلاع دلا دوں اس کی؟ فرمایا کہ دیکھو پھر رات بھر لوگ ہم کو سونے نہیں دیں گے، فجر میں اطلاع دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو کعب کو جا کر اطلاع دو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ صحابی نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا میں ان کے گھر تک جاؤں گا تو 10-15 منٹ لگ جائیں گے، پھر کیا کروں؟ مسجد نبوی کی دیوار پر یا قریب کے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، وہاں سے آواز بلند کی، اے کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ کانوں میں آواز پڑی، بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ اب تعجب ہوگا، فجر کا وقت ہے، اندھیرا، کوئی روڈ لائٹس کچھ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری بستی والے حضرت کعب بن مالک کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہ چھت سے اتر کے نیچے آئے تو دیکھا جم غفیر جمع ہے، خوشخبری لانے والے کو اپنے بدن کے کپڑے اتار کر دے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ اکرام میں سے بعض نے ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مہاجرین نے مسجد میں داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو چہرہ 14 کے چاند کی طرح چمک رہا ہے خوشی کے مارے کہ اللہ نے میرے ساتھیوں کو معاف کر دیا۔ قریب گئے، سلام کیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا یہ معافی اللہ کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیتیں تلاوت فرمائیں، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول جس مال کی وجہ سے میں لاپرواہی کا شکار ہوا، کسل مندی کا شکار ہوا، میں نے طے کیا تھا کہ جب اللہ معاف کر دے گا تو پورا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دوں۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، کچھ حصہ اپنے لیے اٹھا کے رکھو۔ یہ دینداری نہیں ہے کہ سب کچھ لٹا کے پھر اب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ۔ 40 دن مدینے کی پوری آبادی نے، خاندان نے، قبیلے نے، دوست احباب، بیوی، بچوں نے بات ایک شخص سے بات نہیں، اپنے اپنے آدمی سے انہوں نے 3 آدمیوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا۔ مجھے 3 سوالوں کے جواب دیجیے۔ کیا جنگ ہوئی؟ نہیں۔ جنگ اگر ہو جاتی تو یہ 3 آدمی جن میں سے 2 بوڑھے اور 1 جوان آدمی کیا تیر مار لیتے، کیا بڑا کارنامہ انجام دیتے۔ اس سے کہ ان کی بدری صحابی اتنا معلوم ہے، لیکن اتنا پتہ نہیں کہ یہ بہت بڑے شجاعت شجیع ہیں اور ایک ایک آدمی 500 پر بھاری، 1000 پر بھاری پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب جب کہ جنگ نہیں ہوئی اور یہ سزا دی گئی، کیوں دی گئی؟ اچھا چلیے سزا دے دی گئی، وقتی طور پر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قیامت تک تلاوت کی جانے والی کتاب میں اس واقعے کو کیوں ذکر کیا، کیوں لکھ دیا؟ آپ نے بھی تو 20 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہوگا، کتنے بار اس واقعے پر سے گئے ہیں؟ ہم سب نے مل کر کتنی بار ان آیتوں کے بارے میں سوچا ہوگا؟ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ پیغام بندے ہیں جن کے بارے میں شروع میں نے آیت تلاوت کی تھی، رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے فرمایا تھا، جنگ بدر میں حصہ لینے والوں آج کے بعد تم جو چاہے کرو، میری طرف سے تمہیں چھوٹ ہے، معاف ہے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟
جنگ تبوک میں معاف کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ وقت کی سپر پاور اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ ایسے وقت پر تم دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرو، جان چاہیے یا ایمان چاہیے۔ تمہاری کسل مندی، تمہاری لاپرواہی، تمہاری سہل پسندی اسلام کو خطرے میں ڈال دے گی۔ جب اسلام ہی باقی نہیں رہے گا تو تمہاری ایمانیات اور مسلمانی کہاں سے باقی رہے گی؟ پھر تم کو چھوڑیں گے وہ؟ ان آیتوں کو بار بار پڑھیے۔ سورہ توبہ بڑا جلالی سورہ ہے۔ اللہ نے یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہے۔ کیوں نہیں لکھا؟ آخر کیا ہو گیا؟ میرے دین کے ساتھ تم لوگ لاپرواہی کرو گے تو میری رحمانیت اور میری رحیمیت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ البتہ ابھی بھی اپنی کوتاہیوں سے رجوع کرنا چاہو، امت مسلمہ توبہ کرنا چاہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہو، پلٹنا چاہو، تو یاد رکھ لو وہ ایک ہی ہستی ہے جو تم کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے۔ جان لو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگو تم میں ایک رسول آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہیں۔ تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر گراں شاخ گزرتا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتے کہ تم میں سے کوئی آدمی آتش دوزخ کا ایندھن بنے۔ وہ تمہاری فلاح کے حریص ہیں۔ اردو والوں میں حریص کا لفظ بہت ہی گھٹیا معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے معنی مفہوم کچھ اور ہے، اور اللہ یہ لفظ ہمارے نبی کے لیے استعمال فرما رہا ہے۔ تمہارا نبی تمہاری فلاح، تمہاری بہبودی کے لیے، تمہاری دوزخ سے نجات کے لیے اس کا حریص ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ایک امتی، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آدم کا ایک بیٹا یا بیٹی بھی جہنم میں جائے۔ یہ تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت، اور آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ ان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور ہم ان کے نام نہاد امتی ان کا کچھ نہیں کر سک رہے۔ اپنے نبی کے نام کو ان کے سامنے لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کی شخصیت بتانے کی ہم اہمیت محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ لاپرواہی ہوگی تو پھر جان لیجیے اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم میں سے ایک ایک فرد کو تیار ہونا چاہیے، اس اعتبار سے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر قسم اللہ کی ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ کام نہیں کریں گے سزا بھگتیں گے۔ دنیا میں مار پڑے گی کہ تم مسلمان ہو، اور اوپر جب جائیں گے تو مار پڑے گی تم مسلمان نہیں تھے۔ اب اس کام کے کرنے کے لیے کرنا کیا ہوگا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ سارے ایمان اپنے گھروں سے سارے کے سارے نکل جاتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، ہر آبادی میں سے، ہر آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکلتے، طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور جاتے دین کا فہم علم سمجھ حاصل کرتے، اور پھر وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب واپس آتے تو اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ، تاکہ وہ مشرکانہ کافروں کی روش سے، غیر مسلموں کی روش سے اختیار کرنے سے باز رہتے۔ اس میں اور بہت ساری باتیں اللہ نے فرمائی، اور اس کے اندر واضح طور پہ فرما لیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مالیں خرید لی ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے، فیقتلون ویقتلون، مارے بھی جاتے ہیں مارتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہی وعدہ اللہ نے تورات میں کیا، انہوں نے کتاب بھلا دی، انجیل میں کیا، انہوں نے کتاب فراموش کر دی، والقرآن آج ہم فراموش کر کے بیٹھے ہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔
3 صحابہ کرام کو سزا ملی، بائیکاٹ کا حکم دیا گیا، 6 اور تھے، وہ رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں آئے شرم کے، ندامت سے۔ انہوں نے مسجد نبوی کے جو پلر چھوٹے چھوٹے تنے تھے کھجوروں کے، اس سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور لوگوں کو حکم دیا صرف نماز کے وقت ہمیں کھولنا، اس کے بعد باندھ دینا۔ دھوپ، گرمی، کھانا پینا کچھ نہیں، اس وقت تک جب تک کہ وہ بے ہوش نہ ہو گئے۔ آخرکار اللہ کی طرف سے معافی آئی، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جا کر ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولا ہے، تب کہیں ان کی معافی وجود میں آئی، عمل میں آئی۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا اور پھر ہم سے فرمایا۔ یونس علیہ السلام، کچھ سورہ قرآن مجید کے نبیوں کے نام پر ہے، ایک سورہ ہمارے نبی کے نام پر بھی ہے، سورہ محمد 47۔ 10 نمبر کا موجودہ قرآن میں سورہ حضرت یونس علیہ السلام پر ہے۔ پھر آگے جائیے، 12 نمبر کا سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے، 14 نمبر کا سورہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، ایک سورہ تیسرا سورہ حضرت عمران علیہ السلام کے، آل عمران کے نام پر ہے۔ کچھ پیغمبروں کے نام آئے ہیں، بلکہ خاتون کے نام پر بھی اتر گیا، حضرت مریم کے نام پر سورہ۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ تقریباً 11ویں سال نازل ہوا ہے۔ میں نے اپنی ترتیب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس میں نے قرآن مجید کے سوروں کی ایک خاص ترتیب بنائی ہے، صرف اپنے سامعین کو سمجھانے کے لیے، کوئی دعویٰ نہیں، دلیل نہیں، البتہ چھوٹے چھوٹے ریفرنسز اور وجوہات میں بیان کروں گا، لیکن اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پتھر کی لکیر نہیں، علماء نے جو کہا ہے آپ اس کو فالو کرتے رہیے۔ یہ ایک سیکوینس میں، ایک ترتیب میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمارے ذہن میں آ جائیں، قرآن مجید کے ان سوروں کا مختصر خلاصہ ہمیں یاد ہو جائے، اور ایک مسلمان کو اتنی نالج، اتنی معلومات ہو جائیں کہ وہ اپنے آئندہ قرآن نہ ہو، حدیث گھر میں نہ ہو، خریدنے کی استطاعت نہ ہو، تو اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس معلومات کو شیئر کر سکیں۔ اس سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ کتاب حکیم کیا ہے؟ حکمت والی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی آج جس پر وحی کی جاتی ہے، جو لوگوں کو ڈرا دے، دم چونکا دے، جو مان لے انہیں خوشخبری دے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ لیکن منکرین نے کیا کہا؟ یہ تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کون ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ 6 دنوں میں کائنات کو بنا کر عرش پر جا کر بیٹھا ہے، اور بیٹھ کے اپنے آپ کو ریٹائر نہیں کر لیا۔ یدبر الامر، پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اور وہ تمام حضرات جو ایک ایک کو اپنا شفیع بنا کر قیامت میں چھٹکارے کے لیے امید آس لگائے بیٹھے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے قرآن کی اس کا آیت سے، ما من شفین الا من بعد اذنہ، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، کوئی۔ اللہ کی طرف سے فلاں شخص کے لیے فلاں صاحب کو اجازت ملے گی تبھی وہ کر سکے گی۔ چلیے یہ آیت ہو سکتا ہے آپ کو نظروں سے نہ گزری ہو، آیت الکرسی تو روز پڑھتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے ہیں، پڑھ کے سو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یا اللہ، کیوں کوئی سفارش تمہاری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تم جو دنیا میں تھے اس وقت کیا کر کے آئے، اور جانے کے بعد تمہارے اثرات، جو زندگی کے معاملات تم نے دنیا میں چھوڑے، ان کا دنیا کے لوگوں پہ امپیکٹ کیا ہوا، اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کو، سورج کو روشن بنایا، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی شکل میں تمہاری منزلیں ٹھیک ٹھیک رکھ دی، تاکہ تم کیا کرو، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے، آج کے ہم جیسے مسلمانوں کے گھر ہماری اولاد کو انگریزی کے مہینے تاریخ فرفر یاد ہیں، عربی مہینوں کا نام پوچھ لیجیے، بڑے بوڑھوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ مکے والے آپ سے صاف صاف کہتے ہیں، اللہ قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ اللہ سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، نأتی بقرآن غیر ھذا وبدل،
یہ قرآن بہت سخت ہے، یہ اس کی جگہ دوسرا لاؤ یا اس میں کوئی تھوڑی تبدیلی کرو. قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی خواہش نفس سے اس میں ایک لفظ کی زیر زبر کی ترمیم نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کے ایک لفظ کی پیروی کرتا ہوں، اللہ کے ایک حکم کی پیروی کرتا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور اگر میں اللہ کے ایک حکم کی بھی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے، ڈر ہے. اور امت مسلمہ کا آج کے دور کے ہم مسلمان اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ نے تم میرے مسجدوں کو نہیں آتے، صرف رمضان میں آتے ہو، چلو یہ رمضان میں تم کو نہیں بلاتا، بیٹھے رہو گھروں کے اندر. بڑا جوش آتا ہے رمضان میں، فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء مسجدیں بھری نظر آتی ہیں. پہلی شوال سے پھر یہی مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. میرے ساتھ، میرے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو تم لوگ. اب اس رمضان میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری، بیٹھے رہو گھروں میں. تم آپ آج اس وقت جبکہ ہم دوسرے عشرے میں جو مغفرت کا اس میں داخل ہو رہے ہیں، عشر رحمہ ہم نے کس طریقے سے گزارا، کتنا وقت تلاوت میں گھروں میں بیٹھ کر، عبادت میں، تسبیح و اذکار میں، اور کتنا ٹی وی میں، کتنا اپنے موبائل کے پروگراموں میں، مختلف ایپس کے ذریعے ساری دنیا کی خبریں لائی جا رہی. ہر آدمی کو پتا ہے آج فلاں ملک میں کتنے مرے، اس ملک میں کتنے مریض بنے، کتنے مرے ہیں. ساری دنیا میں اب تک جتنی موتیں ایک مہینے میں اس وبا کی وجہ سے ہوئی ہیں، یقین مانیے یہ دنیا کا معمول ہے. 3-4 دن کے اندر اتنی موتیں واقع ہو جاتی ہیں. لیکن آج ایک کی زبان پہ ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو ہم نیوز دے لیتے پھر رہے ہیں. اللہ فرما رہا بس یہی کرو، تمہاری زبانوں سے میں نے تو تسبیح بھی چھین لی ہے. اللہ کو یاد کر کے اس سے معذرت کرنے کے بجائے، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بجائے بس تم اسی کا تذکرہ کرتے پھرتے رہو. تم یہاں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں سے کہیے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم، اگر اللہ نہیں چاہتا تو میں قرآن تمہیں کبھی نہیں سناتا، تم کو تو اس کی بھنک بھی نہیں پڑتی، پتہ بھی نہیں چلتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ارے اتنا عرصہ 43 ایئرز، 43 سال میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں، ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا تم کو؟ اے مکے والوں، جب تک میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تم مجھے صادق پکارتے تھے، امین پکارتے تھے، اپنے جھگڑوں میں مجھے حاکم، فیصلہ کرنے والا سمجھتے تھے. میرے فیصلوں کو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کہ سر جھکا دیتے تھے. اور وہی ہستی جب اللہ کا کلام سنا کر تمہیں قیامت کے دن سے ڈرا رہی ہے تو اس دن سے تم مجھے کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی ساحر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو. کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ہوش کے ناخن لو. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. یقیناً مجرم کبھی فلاح پا نہیں سکتے. یہ مکے والے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش پوجا کر رہے ہیں جو مورتیاں نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع. اور کہتے کیا ہیں؟ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفیع ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارا ریکمنڈیشن کرنے والے. آج آپ نے اور میں نے کس کو بنا کے رکھا ہے؟ اور جن کو ہم توقع رکھتے ہیں جن سے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ان کی فیس دینی پڑتی ہے، ان کے غلوں میں جا کر ڈالنا پڑتا ہے. اور معاوضے میں کیا ملتا ہے؟ راکھ، سڑی ہوئی گلاب کی مرجھائی ہوئی پھول کی پتیاں، اور اس سانڈ جیسے انسان سے پیٹ پر مورچل کے کٹے کی چند مار. اس کے علاوہ تم کو دینا ہے وہاں پر، جبکہ اللہ کو تم سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ تو تمہارے کردار کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر دو. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کی طرح معجزے نہیں دیے، ٹھوکر مارو آدمی کو زندہ کر دو، اندھے کو ہاتھ لگاؤ بینائی آ جائے، کوڑی کو ہاتھ لگاؤ. ہم نے یہ نہیں دیا. ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی ہے. یہ کتاب انسانی زندگی میں انقلاب لاتی ہے. اس کتاب میں بندہ جب پڑھتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اے اللہ کے بندو،
قولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو. وہ اس کے بعد میں ہمیشہ سچ بولنا. اللہ کو ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا. اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ، کان، آنکھ، اپنے قدموں کو، ایک ایک جسم کے حصے کو وہ برائی سے بچا کر رکھتا ہے. اللہ انسانی زندگی میں انقلاب لانے والی کتاب بھیجا ہے. ارے دوسرے پیغمبروں میں تو زمین کی چیزوں میں انقلاب لایا تھا، لاٹھی کو زندہ سانپ بنایا تھا اور کچھ نہیں. ایک مردے کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا. اور اس کتاب کی بدولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حجۃ الوداع کے موقع پر، پتہ نہیں مسلمانوں کی اتنی تعداد کتنے لاکھ تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کرام موجود تھے. آپ کا کیا خیال ہے سرزمین حجاز خالی پڑ گئی تھی؟ ہر گھر سے ایک ایک آدمی نکل کر آ گیا، بچہ، بوڑھا، جوان اور سب آ گئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں. ایسا ہوتا تو پڑوس کے لوگ آ کر قبضہ کر لیتے. کئی لاکھ ایمان لا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نبوت میں. اور پھر 30 سالہ خلفائے راشدین کا دور اور حضرت امیر معاویہ کا دور، آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. مسلم حکومت کی جانب سمندروں پر ہمارا قبضہ تھا، کسی کی مجال نہیں تھی. سب سے مضبوط ترین اسلامی بیڑا تھا. 500 سال تک دنیا پر ہماری عظمت کا پھریرا جھنڈا لہراتا رہا. اور گزشتہ 500 سال سے جو ہمارے اسلاف نے نام کمایا تھا، ہم نے اس کو سارے کا سارا مٹی میں ملا دیا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اے مسلمانوں، آج بھی سدھر جاؤ. دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اپنی زندگی کے پورے نظام کو خالص کر کے صرف اللہ کو پکارو. ایک علاقے کے مسلمان بھی پورے دل کی گہرائیوں سے اس کی وحدانیت کو مان کر پکاریں گے، ہر قسم کی مشکلیں، بلائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی. جس دن سے بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کرے گا، دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. لیکن جو خدا سے نہیں ڈرتا، اللہ نے اس کے دل میں ہر چیز کا خوف بٹھا رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں بھی اور آنے والے دور میں بھی ہر انسان سے یہ سوال کیجئے، قل من یرزقکم من السماء والارض، یہ زمین و آسمان سے رزق تم کو کون دیتا ہے؟ یہ تمہاری سماعت، یہ بینائی کی قوتیں کس کی ہے؟ کون بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ تمام اس زمانے کے مشرکین بھی کہتے تھے اللہ. اور آج کا نام نہاد پڑھا لکھا انسان کہتا ہے کہ بگ بینگ ہو گیا، اچانک کائنات اچانک بن گئی اور تو بھی اچانک پیدا ہوا. یہ جملہ کہنے والا اچانک پیدا ہوگا. نہیں، میرے ماں باپ تھے اس لیے میں وہ. تیرے ماں باپ کہاں سے آئے؟ اور بیگ جاؤ، اور بیگ، باپ کے باپ، باپ کے باپ. ارے شروع کا پہلا انسان کہاں سے آیا؟ اس سوال کا اس کے پاس کیا جواب ہے؟ اس نے بےہودہ بے ڈھنگا جواب دیا، ایک بندر تھا، بندر کی دم جھڑی، انسان بن گیا. تو اپنے آپ کو کمبخت بندر کی اولاد کہہ کے خوش ہوتا رہے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں. یہ مکے والے کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن وہ چیز ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصریف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے. اور یہ لوگ مکے والے کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون افترا، کیا آپ نے اسے گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی مدد لے لو. اب تو تمہارے پاس یونائٹڈ نیشن ہے، دنیا کے ہر فیکلٹی کے بارے میں تمہارے پاس ایکسپرٹس، کنسلٹینٹس، انتہائی جینیس افراد جمع ہیں. ارے بلاؤ ان کو، تمام ادب دانوں کو بلا لو اور ان سے کہو کہ قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی صورت بنا کے بتاؤ، جس کی مدد لے سکتے ہو لے لو. تم یہ کام نہیں کر سکو. دنیا والوں کو بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے لکل امت رسول، ہر امت میں ایک رسول ہے. لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا. مانے نہیں مانے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں، نبوت کے دور میں جو قیامت تک چلے گا انشاءاللہ تعالی،
20 نبی کے امتی ماننے والے ہیں. جہاں جہاں آپ دیکھیں کچھ لوگ کچھ عبادت کر رہے ہیں, کچھ رسومات کر رہے ہیں, یہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے, یہ کسی کی دیکھی دکھائی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی نبی اس علاقے میں ضرور آئے تھے, ان کی زبان میں ان کے باپ دادا سینکڑوں سال پہلے, ہزاروں سال پہلے آئے تھے. یہ ان کی تعلیمات کو بگاڑ کر آج یہ اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اللہ سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے آیت نمبر 57, یا ایھا الناس, ہر نبی آیا تھا ایک ایک قوم کے لیے, لیکن میرا یہ آخری پیغمبر, میں اگر رب العالمین ہوں تو میرے نبی رحمت للعالمین ہیں. یہ تمام انسانوں کے لیے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. وشفاء لما فی الصدور, تمہارے دلوں میں جو امراض ہیں, برائیوں کے, دشمنیوں کے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے, اس کی شفا ہے. ہدایت ہے, ہدوں اور رحمت للمؤمنین, اور ایمان قبول کرتا ہے تمہارے لیے رحمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے نبی صاحب, تم لوگوں نے کبھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے, تم میں سے تم نے ہی اس کو کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا دیا؟ کہ اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی, یا تم اللہ کے نام پر گھڑ رہے ہو, جھوٹی باتیں گھڑ رہے ہو؟ یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں, وہ جو ایمان, یہ دوست وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا, ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہے, نہ یا حزن ہے, غم ہے, ملال ہے, نہ دنیا میں ہے. وہ دال روٹی کھا کر بھی مست ہیں, وہ جھوپڑے میں بھی مست ہیں. ان کو وہ جانتے ہیں ہمارے نبی بھی وہ سیدھی سادی زندگی گزار کر گئے. کیوں؟ آخرت کی زندگی ہمارے لیے, یہ دنیا والوں کے لیے چاہیے. اب یہاں سے آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر. اب پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں ذکر ختم کر دیا. فوری بعد موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا, جو بڑا طویل چلتا رہا. بلکہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, آپ کی قوم صدیوں کی غلامی کی وجہ سے خدا کو بھول گئی ہے, خدا کے احکامات کو بھول گئی ہے. تو اے موسیٰ, آپ ایک کام کیجئے, ان تبوا لقومکم بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ, چند گھروں کو بستی میں چن لو اور ان کو مسجد بنا لو, وہاں نماز قائم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے پوری سرزمین مسجد بنائے, جہاں پاک جگہ دکھے پڑھ لو. اس لیے کہ جب تک شعوری نماز نہیں پڑھی جائے گی تب تک اللہ کی رضامندی ہمارے ساتھ نہیں آئے گی, اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. تیری نماز بے حضور, تیرا امام تیری نماز بے سرور, تیرا امام بے حضور, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. پھر اللہ نے فرمایا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر نکل جاؤ, اور پھر راستے میں سمندر آیا, آپ وہاں سے گزرے. اللہ نے سمندر ایک لاٹھی کے مار سے پھاڑ کر سوکھا راستہ بنا دیا, 12 قبیلے گزر گئے. فرعون نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی فوج کے ساتھ گھس گیا. جیسے ہی وہ گھس کر درمیان میں آیا, موسیٰ علیہ السلام نے دوسری لاٹھی ماری, وہ جو پانی کالطود العظیم کی شکل میں رکا ہوا تھا آپس میں مل گیا. فرعون ڈوبنے لگا. حتی اذا ادرکہ الغرق, جب وہ ڈوبنے کے قریب آیا تو موت کو دیکھ کر ہر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, اب میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل کے رب پر, اور میں بھی فرما بردار ہوں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب ایمان لا رہا ہے موت کو دیکھ کر, اس سے پہلے ہماری ہر بات کی نافرمانی کرتا رہا اور زمین میں تو نے فساد کیا. چل تجھ سے آج ہم ایک وعدہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آج سے تقریباً 2-2.5 ہزار سال پہلے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 سال پہلے آئے, اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے قرآن میں فرما رہا ہے کہ فرعون, موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جو سمندر میں غرق ہوا, اس کی لاش کا اللہ نے کیا کیا, فَالْيَوْمَ نُنَجِّي بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اب ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. آج فرعون کی لاش قاہرہ ایجپٹ کے نیشنل میوزیم میں رکھی ہوئی ہے, تر و تازہ حالت کے اندر. آگے اللہ فرما رہا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ
नफ़ा ईमान इल्ला कौम यूनुस। फिर क्या कोई तारीख में ऐसी मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान लाई? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के हुक्म से खूब तबलीग की। एक ख़ास स्टेज में पहुंचकर एज्यूम कर लिया, तसव्वुर कर लिया कि मैंने तबलीग का अदा कर दिया। कौम को धमकी दे दी कि 3 दिन में अजाब आ जाएगा। नबी हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन और एतमाद है। उस एतमाद की बुनियाद पर सोच लिया, जब मैंने दुआ की अल्लाह के अजाब की तो अल्लाह के अजाब आ जाएगा। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं यहाँ क्यों ठहरूं, चलो मैं निकल जाता। हालांकि अल्लाह का अजाब तो यकीनन आ जाता और अल्लाह उसी अजाब में से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बचा लेता, क्योंकि अल्लाह ने अभी वहाँ से हिजरत का हुक्म नहीं दिया। आप क्यों निकले वहाँ से निकल कर आए दूसरी बस्ती में जाने के लिए। कश्ती में बैठे, समंदर था, तूफान आ गया। मल्लाह ने, कश्ती चलाने वाले ने देखा कि मुझे लगता है कि मेरी कश्ती में कोई ऐसा शख्स है जो खुदा को नाराज करके भागा है। कुरानंदाजी हुई, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, उन्हें यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया गया। और लगता है कि उस कश्ती के बाजू एक बहुत बड़ी वेल मछली चल रही थी। जैसे ही समंदर में फेंका गया, मछली ने निगल लिया। और इधर जब पहला दिन गुजरा, दूसरा अजाब के आसार शुरू हुए। पूरी कौम एक जगह जमा हुई, ढूंढने लगी नबी को नहीं पाया। पूरी कौम ने एक मकाम पर जमा होकर अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ने कौम के वो गुनहगार कौम, शराबी, बदकारी करने वाली, जुआरी, डाके डालने वाले, उनके तमाम गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ किया। अल्लाह ने आज से 74 साल पहले भी तमाम मुसलमानों की, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की दुआ कबूल की थी। लेकिन अफसोस, मुसलमानों ने अपनी दुआ का खुद लिहाज नहीं रखा और आज दोनों के दोनों इबरत का निशान बने हुए हैं, अवाम भी और उन पर हुक्मरानी करने वाले भी। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट में पहुंचा दिया, कौम को माफ़ कर दिया। और यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, अगर ये तस्बीह करने वालों में ना होते, फलौला काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होते, ललबिसा फी बतनिही इला यौमि वक्तिल मालूम, तो क़यामत तक अल्लाह वो मछली को भी जिंदा रखता, यूनुस अलैहिस्सलाम को। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही मछली के पेट में गए, एहसास हुआ कि हाँ, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है। और फिर वो तावीलात ढूंढते नहीं रहे, जबान से एक ही कलमा लिखा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी कुरान में है, सूरह अंबिया की एक आयत है। जरा ये नबियों का उसवे हसना हमारे सामने अल्लाह क्यों पेश कर रहा है? वो नबी होकर जो मासूम अनिल क़ता होते, गुनाह कभी भूले से भी नहीं कर पाते, वो छोटी छोटी बातों पर अल्लाह की पकड़ से पनाह मांगते हैं, तो आम मुसलमानों को क्या परेशानी है? कितना इस महीने में गिड़ गिड़ा कर अल्लाह से माजरतें रो कर हमें माफिया मांगनी चाहिए। अल्लाह साफ फरमा रहा है, वनक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मुझसे फरमाया गया है, हुक्म दिया गया है, यकसू होकर अपने आप को ठीक ठीक इस दीन पर कायम कर लूं, हरगिज़ मुशरिकों में से न बनूं। और फिर इसके अलावा वला तदु मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका, अल्लाह को छोड़कर किसी और हस्ती को ना पुकारूं जो ना फायदा दे सकती है ना नुकसान, और अगर ऐसा होगा तो शुमार जालिमों में होगा। और जान लो, अगर अल्लाह किसी मुसीबत में डाले तो कोई उससे तुम्हें बचा नहीं सकता, और अल्लाह तुम्हारे लिए खैर का इरादा करे तो उसके फजल को फेरने वाला कोई नहीं। फिर एक बार ऐलान आम करो, कुल या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से लोगों, ए दुनिया के इंसानों, हक़ आ गया। फ़मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी, अब जो कोई हिदायत हासिल करेगा वो उसके अपने ज़ात के लिए फ़ायदा होगा। वमन ज़ल्ला, और जो गुमराही अख्तियार करेगा, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, वो अपनी गुमराही का वबाल खुद ही समेटेगा। वमा अना अलैकुम बिवकील, मैं तुम पर कोई दारोगा बनाकर, जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा गया हूँ।
اور مجھے حکم کیا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، جو وہی مجھ پر ہو رہی ہے میں اس کی پیروی کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ پیروی کیجئے، ہم کو حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر عمل کر کے بتایا تم ان کی پیروی کرو۔ آتیُ اللہ و آتیُ الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ من یطیع اللہ فقد اطاع، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من آتانی فقد اطاع اللہ، من عصانی فقد عصى اللہ۔ کتنی حدیثیں، یہ یاد کیجئے، ان کے معنی یاد کیجئے، تاکہ زندگی میں جب ہم گناہ کرنے لگے تو ہمیں ہوش آئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حکم کی نافرمانی کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے یہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے، صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، وہ خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود اس کی 5 آیتیں یہاں پر نازل ہوئی ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اس فرمان علی کی آیات ہیں جس کی آیات پختہ مفصل ہیں۔ ارشاد ہوئی ایک دانا باخبر ہستی کی طرف سے، اس کا ایک ہی حکم ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر مبین، نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا ہوں۔ اور میرا تم سے آج تک جو گناہوں کی زندگی بسر کی، جو مزے اٹھا لیے، اب آج کے بعد زندگی میں تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ، صرف ایک ہی کام کر کے زندگی کو بدل دو، وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ اللہ اس کے جواب میں یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ کے ساتھ زندگی کے ساز و سامان دے گا، سچے دل سے اگر توبہ چاہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ بڑا دن میرا کون سا ہے؟ جس دن عزرائیل آئیں گے، میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا رہوں گا، وہ بغیر کسی نوٹس کے، کھٹکے کے، ڈور بیل بجائے کے آئیں گے، میری روح نکال لے کے چلے جائیں گے، میری قیامت ہو گئی۔ ہم میں سے ہر کسی کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اور بے فکر رہیے، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، کوئی اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قیامت کو نہیں دیکھے گا۔ ارے ٹوٹا پھوٹا صحیح ہمارا ایمان، ہمارا ایک ایمان تو ہے کہ قیامت ہوگی، اللہ تمام مردوں کو زندہ کرے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت یا دوزخ ہوگی، بس اتنا ایمان کافی ہے۔ ہم قیامت کا منظر نہیں دیکھیں گے، وجوہ میں الشمس والقمر، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند تارے آپس میں مل جائیں گے، ہم یہ منظر نہیں دیکھیں گے۔ دنیا کا کائنات کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، ہم یہ تمام چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جب جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو اللہ رزق دیتا ہے تو ہم تو انسان ہیں۔ صفی اورنگ آبادی نے فرمایا کسی کا رزق رک نہیں سکتا خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، اس کی جان کہاں لی جائے گی، سب ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ کچھ مختصر سی چند باتیں تھیں جو قرآن و حدیث کے طالب علم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا کیجیے اپنے لیے، میرے لیے، اس مبارک مہینے میں، اس ہفتے میں، اس عشرے میں جو مغفرت کا ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچانے کا حتی المقدور فریضہ انجام دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔